دوستو، آج ٹیچرس ڈے، یوم استاذ اور شکشک دیوس ہے، اور اس دیوس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر پوری دنیا کے لیے کوئی بہترین ٹیچرس، شکشک، استاذ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت معلما، کہ مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیے، مجھ کو ٹیچرس بنا کر، شکشک بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد پوری زندگی سماجک نیائے کے لیے، انصاف کے لیے، بھائی چارے کے لیے، ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے، ایک دوسرے کے لیے جینا کیسے سکھا جاتا ہے، اور اس پوری زندگی کے انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، ہر مورچے پر، ہر جگہ پر، چاہے وہ انسان سو کر اٹھنے سے لے کر اور قبر کی گود میں جانے تک، پیدائش سے لے کر قبر تک، انسان کے مرنے سے پہلے تک، ہر مورچے پر، ہر جگہ پر انسان سو رہا ہے، اس کا بھی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ جاگ رہا ہے، جاگنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، کیا کیا معاملات رہتے ہیں، کس طریقے کے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کے لیے رہنمائی کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ٹیچنگ کے ذریعے، یا پھر ایک ایسا شکشک کہ جس نے پوری انسانیت کے لیے ہر راستے، ہر دروازے کھولے ہوں، ایسا شکشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے واقعات پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ایک ایسا بھائی چارہ اس سماج میں، کہ جس سماج میں قتل و غارت ہوتی تھی، جس سماج میں پانی کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھی، جس سماج میں ایک دوسرے کو ختم کر دیا جاتا تھا، خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے تھے، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اندر جا کر، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا کر، ان لوگوں کے اندر ایک بھائی چارہ پیدا کرنے کا کام کیا۔ یہ ایک ایسی ٹیچنگ، ایک ایسا شکشک، اگر آپ دیکھیں گے تو شکشک صرف تعلیم تک یا تعلیم کے راستے دکھا سکتا ہے، بہت بڑی چیزیں ہیں، لیکن زندگی کے اندر ہر مورچے پر، ہر جگہ پر اس چیز کو کر کے دکھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مثال کوئی نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زمین میں، اپنے گھر کے حصے میں، ہر چیز میں، میرے دوستو، آدھا آدھا حصہ دینے کا کام کیا تھا۔ اس سے بہترین مثال ٹیچرس ڈے پر اور کیا دے سکتے ہیں۔ پھر وہاں پر جا کر مسلم کمیونٹی کی 25% کے قریب اس وقت آبادی تھی، اور ادر کمیونٹی 75% تھی۔ وہاں پر جا کر ایک سمجھوتا ہوا تھا، ایک الائنس ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے شروعات ہوئی تھی کہ ہاں، آپ کسی بھی مذہب کے ہیں، کسی بھی ذات برادری کے ہیں، کہیں کے بھی آپ ہیں، لیکن آپ الائنس کے ذریعے، سمجھوتے کے ذریعے آپ زندگی گزر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا سمان دیکھ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو عزت دینے کا کام کر سکتے ہیں۔ ٹیچرس ڈے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین مثال سے اور کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتے تھے اور پانی کا انتظام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ وضو کا پانی کس نے رکھا ہے؟
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بتلایا کہ عبداللہ ان صحابی کا نام تھا کہ انہوں نے پانی کا انتظام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ایک بڑا عجیب زمانہ تھا اس وقت، کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ایک ایک کھجور پر گزر ہو جاتا تھا، کئی دن کئی مہینے گھروں میں چولہے نہیں چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو ایک دعا دی، اے اللہ قرآن کی تعلیم کے لیے ان کے دل کو کھول دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ ایک بہترین ٹیچرز یہی چیز کر سکتا ہے کہ وہ وقت کے حساب سے، حالات کے اعتبار سے، حالات کو دیکھ کر اور اس چیز کے لیے حوصلہ افزائی کرنا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی، اس سے بہترین مثال کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحابہ کرام میں دو صحابی آپس میں، ایک صحابی کالے تھے اور دوسرے صحابی نے ان کو کہہ دیا کہ آپ ایک کالے جو ہیں خاندان سے آتے ہیں اور کالی ماں کے آپ لڑکے ہیں، اس طرح کے کچھ الفاظ کہے تھے۔ ان صحابی کو بڑا برا لگا۔ آج کے وقت میں بھی کچھ چیزیں اس طرح کی کمنٹ آتے ہیں، لیکن اس وقت ان صحابی کو دل پر ایک ٹھیس پہنچی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ چیزیں میں آپ کو ضرور بتلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، دوسرے صحابی کو بلایا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابی کی حوصلہ افزائی کی تھی، لیکن پنشمنٹ کا ایک طریقہ اس واقعے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کو بلا کر ان کو سامنے بیٹھا کر کہا کہ کیا تمہارے اندر بھی اب بھی جہالت کا دور ہے؟ اب بھی وہی زندگی تمہارے اندر پائی جاتی ہے؟ اب بھی وہی تمہاری سوچ اور تمہارے ذہن میں وہی چیزیں ہیں جو ایک انسان کی جہالت کے اندر ہوتی ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں وہ چیزیں تھیں۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ سے اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ میری غلطی معاف فرما دیں اور میرے لیے رہنمائی کے، میرے لیے مغفرت کے لیے دعا فرما دیں۔ وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے اٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر ان صحابی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پیروں پر جا کر اپنے گال رکھ لیتے ہیں، اپنا چہرہ رکھ لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیر پہ مٹی لگا کر میرے چہرے پر ملیے، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ اور وہ دونوں صحابی، اس وقت جن صحابی کو کہا گیا تھا، ان صحابی نے کہا تھا کہ جس نے ایک مرتبہ نماز پڑھ لی، میں اس کے چہرے پر اپنا پیر نہیں لگا سکتا۔ غرض اس خلاصہ اس چیز کا یہ ہے کہ آج ٹیچرس ڈے پر جہاں خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ملتی ہیں، وہی پنشمنٹ کے اندر جس وقت انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس غلطی کا احساس کرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنشمنٹ کے طریقے سے ایک ایسے سماج کے اندر کہ جس سماج میں جاہلیت پھیلی ہوئی تھی، ان کو پنشمنٹ دینے کا اور ان کو افسوس کرانے کا کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایک صحابی تھے، بڑے غریب صحابی تھے، آپ بازار کا لے لیجئے، آج کنڈیشنیں بہت خراب ہیں مارکیٹ کی، اس وقت میں بھی ایک غریب صحابی تھے اور وہ غریب صحابی ایک ریڑھی کچھ لگائے ہوئے تھے منڈی کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سے جاتے ہیں اور جا کر غم کی حالت میں وہ صحابی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور ان صحابی سے پوچھتے ہیں کہ میں پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ صحابی کی آنکھوں سے آنسو چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بتلائیے صحیح، لیکن وہ صحابی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میری آنکھوں پر کچھ ٹائم کے لیے اور رکھے رہیں، جس سے میری آنکھوں کو ایمانی تازگی ملتی رہے، مجھ کو سکون ملتا رہے، اس لیے میں خاموش کھڑا ہوا تھا۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں کہ اگر انسان مارکیٹ کے لائن سے پریشان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی جا کر حوصلہ افزائی کرنے کا اور ہمت دینے کا کام ان صحابی کو کیا تھا۔ پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شکشک، بہترین ٹیچر پوری دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے اور یہی ٹیچرس ڈے پر
میں نے مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق چند باتیں رکھیں۔ اب سماجک ناانصاف کی بات کر لیجئے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتا تھا، صحابہ کرام کی محدود جماعت تھی، اور اس جماعت پر اللہ کا نام لینے پر سختی ہوتی تھی۔ میرے دوستوں، نماز کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تکلیف دی جاتی تھی۔ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تکلیفیں دی گئی ہیں، اور طرح طرح کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ اس وقت مکے کے اندر ہوتے تھے۔ لیکن سماجک انصاف کی بات دیکھیے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقت کے ساتھ مدینے سے واپس ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تھے، مدینے سے جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر گئے تھے، اور فتح مکہ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ آج جو بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے گا، مذہب اسلام میں داخل ہو جائے گا، اس کو امان دے دی جائے گی۔ تمام کے تمام ایسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے ارادے سے ان کے گھر کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے، ایسے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا اور برتاؤ کا ایک بہترین طریقہ بتلانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آج چاہے وہ آپ کہہ لیجئے رہبری کے تعلق سے ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، ان صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگ کے اندر بھیجنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ بتلایا ہے عزت دینے کا۔ آج کے حالات تو یہ ہیں کہ اگر کوئی منتری، اگر کوئی پی ایم یا پھر راشٹرپتی یا پھر منتری یا جو ہے کوئی ودھائک ہی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے حالات یہ رہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک الگ کنڈیشن کے اندر ایک الگ طریقے سے گاڑی پہ بیٹھ کر وہ لوگ جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان صحابی کو رخصت کر رہے تھے، اور رخصت کے وقت میں ان صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر بیٹھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں کھڑے ہو کر راستے سے چلتے جا رہے تھے پیدل، اور ان کو سمجھاتے جا رہے تھے کہ آپ کو جا کر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بہترین مثال ٹیچرس ڈے پر کیا دے سکتے ہیں کہ دوسرے کو عزت دینے کا کام کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اور آج اس ٹیچرس ڈے پر میں نے مناسب یہی سمجھا تھا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے پیدائش سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک، اور قبر کی گود سے میں تو کہتا ہوں جنت میں جانے تک جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو دے کر گئے ہیں، وہ طریقہ کوئی ٹیچرز اور کوئی انسان اور نہیں دے سکتا۔ ایک یہودی نے جس وقت اس رائٹرز نے ایک کتاب کو لکھا، بڑا مشہور رائٹر تھا، تو اس رائٹر نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک یہودی کمیونٹی سے ہوں، اس رائٹر نے کہا تھا، اور لوگ میرے اس چیز پر آوازیں اٹھائیں، میری مخالفت کریں، لیکن اگر پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مثال نہیں مل سکتی تھی۔ اور اس سے ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد باہر نکل کر دوڑتے ہیں، ایک گھر کی طرف جاتے ہیں، صحابہ کرام پیچھے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں جاتے ہیں جہاں پر بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، اور وہاں جا کر میرے دوستو اس یہودی سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین طاقت، ایک بہترین ذہن دیا تھا، سمجھنے کی ایک صلاحیت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے آئے، اور اپنے گھر سے چراغ لے جا کر، روشنی کا چراغ لے جا کر اس کے گھر، ان یہودی کے ادر کمیونٹی کے اس شخص کے گھر میں جلا دیا، جس سے وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ سے دشمنی رکھتے تھے، ہم تو آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، لیکن آپ نے میرے بچے کی فکر کی، اور ایسی فکر میرے بچے کی کہ میرا بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا تھا، میں بڑا پریشان تھا، اور آپ نے یہاں پر چراغ جلا کر روشنی کر کے مجھ کو راحت اور سکون دینے کا کام کیا۔
اس سے بہترین ٹیچرس ڈے پر اور مثال کیا مل سکتی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر، اور اسی واقعے پر اس یہودی نے اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اس کتاب کے اندر لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بہترین ٹیچرس، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، گھر سے باہر کی زندگی ہو، وہ کسی بھی طرح کی زندگی ہو، فائنینس والی زندگی ہو، چاہے کاروباری لائن ہو، تجارتی لائن ہو، میرے دوستو پرشاسنک لائن ہو، حضرت عمر کا دور دیکھ لیجئے، حضرت عثمان کا دور دیکھ لیجئے، حضرت علی کا دور دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھ لیجئے۔ اس دنیا کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جہاں پر شیر اور بکری ایک جگہ پر پانی پیتے تھے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم تھی، اور اس تعلیم کے ذریعے ہی یہ چیزیں دیکھنے کو ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین ٹیچنگ کے ذریعے ایک بہترین ٹیچر سے یہی چیزیں پیدا کر سکتا ہے کہ دنیا میں انصاف قائم کیا جائے، سماجک برائیوں کو ختم کیا جائے، آپس میں بھائی چارہ ختم کیا جائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا کام کیا جائے۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ بڑے قرض میں دبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجوروں کا ان کا کاروبار تھا، اور لوگ بڑے ان کو پریشان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اے میرے نبی، مجھ پر بڑا قرض کا بوجھ ہے، اور آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جس وقت آپ اپنے کھجوروں کا ڈھیر لگا لیں اس وقت مجھ کو بلا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے اس ڈھیر پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ترازو لے کر سب کو بلوا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بتلائیے کس کی کتنی کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان صحابی کی مدد کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو بھی وہ کھجوریں وہ قرض کے نیچے دبے ہوئے تھے، سب کا قرض ادا ہو جاتا ہے، وہ کھجوریں پھر بھی باقی رہتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے بہترین ٹیچرز کی، کہ کسی کا اگر دکھ بانٹنا ہے تو کس طریقے سے بانٹا جا سکتا ہے، کسی کو آرام پہنچانا ہے کس طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ ٹیچرز ڈے پر اس سے بہترین مثال اور نہیں مل سکتی۔ میں تو دعوے کے ساتھ، تو میرا ایمان ہی حصہ ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ یقیناً پوری دنیا کے اندر بڑے سے بڑا سائنسداں پیدا ہوا ہو، بڑے سے بڑا پیسے والا ہو، بڑے سے بڑی طاقت والا ہو، کوئی بھی انسان پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ نیل آرمسٹرانگ سے لے کر ایک دہاڑی مزدوری تک ہو، میرے دوستو، اگر پوری زندگی کے اندر ہر چیز پر ادر کمیونٹی میں بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا کہ جس نے زندگی کے ہر شعبے میں، کھانے کے وقت میں ہمارے مذہب میں طریقہ ہے، کھانے کا الگ طریقہ ہے، رہنے کا الگ طریقہ ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ ہے۔ آپ آئینے میں چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ خوشی کا موقع ہے کہ اس طریقے سے خوشی کو منایا جاتا ہے، اس کا بہترین طریقہ ہے۔ غمی کا موقع ہے، غم کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کا طریقہ ہے۔ ہمت دینے کا کام کیا گیا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پر رہنمائی فرمائی ہے، ہر جگہ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ آج ٹیچرس ڈے پر سب سے بہترین مثالیں اگر ہمیں ٹیچرس کی مل سکتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور میں نے وہی چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں بھی یہ چیزیں پیدا کرنے کا کام اللہ تبارک و تعالی کرے، آمین۔ ہمارے کچھ ساتھی ہیں، شاہ فیصل بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ۔ صاحب بھائی ہیں ہمارے ساتھی بھی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور مونس گاڑا صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارمان بھائی اور میرے عزیز حسنین صاحب، ارمان بھائی ماشاءاللہ، شکریہ میرے دوستوں۔ جنہوں نے بھی، سفیان بھائی ہیں، میں سب کے نام لے دوں، اور انجینئر سلیم صاحب، یقیناً آپ ماشاءاللہ بڑے بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور نوازیں۔ مونس گاڑا صاحب ہیں، ارمان بھائی ہیں، مستقیم انصاری ہیں، بہت بہت شکریہ مستقیم بھائی، یقیناً آپ بڑے اچھے ساتھی ہیں، اللہ آپ کو اور نوازے اور آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ عارش صدیقی ہمارے سہارنپور کی ایک یووا اور نوجوان ساتھی ہیں، عثمان مظاہری، محمد نیاز،
اور جتنے بھی ساتھی اور میں تو کہتا ہوں ہمارے بلال بھائی سہارنپوری میرے عزیز، اور یوں کہیے کہ سہارنپور کی ایک مضبوط آواز اور پوری دنیا کے اندر سہارنپور کے نام کو روشن کرنے والے میرے عزیز بلال بھائی، بےحد ممنون و مشکور ہوں آپ کا۔ عاشق منصوری اور محمود علی ایم ڈی صاحب، بہت بہت شکریہ محمود علی ایم ڈی صاحب، چونکہ آپ نے ضلع سہارنپور کے اندر ایجوکیشن کے تعلق سے ایک بہترین یونیورسٹی لوکل یونیورسٹی دینے کا کام ضلع سہارنپور واسیوں کو کیا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سماج کے لیے ایسے ہی آگے بھی کاریہ کرتے رہیں گے۔ پرویز ملک صاحب ہیں، اس کے علاوہ صابر بھائی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ آپ کو بھی نوازے، اللہ آپ کے بھی جو ہیں ہر طریقے سے آپ کو اللہ اپنی امان میں رکھے، آپ کو ترقی عطا فرمائیں۔ ساجد عمر صاحب ہیں، عمیر اکرام حسین صاحب ہیں، محمد افضل صاحب میرے عزیز احتشام بھائی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ مظہر ارشاد صاحب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں بہٹ سائڈ سے اور ہمارے سنگٹھن کے بھی ذمہ دار ہیں، شکریہ آپ کا۔ فیروز نعیمی صاحب ہیں، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اچھا میرے بھائی ہیں سمون انصاری، اچھا بھائی ہیں ہمارے، میں اور اس وقت غالباً سعودی میں ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرماتے رہیں۔ اسد گاڑا صاحب ہیں، سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ ناوید صاحب، ایوب حسن صاحب، اور اس کے علاوہ ارمان خان، میں ان مدرسے میں بھی گیا ہوں، ہمارے عزیز اور میرے دوست قاری ہارون صاحب ہیں، میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں۔ یقیناً میں نے آپ کے بچوں کے یہاں پروگرامس دیکھے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے پروگرام سے دیکھ کر۔ آپ بھی ایک بہترین ٹیچرس ڈے پر میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ آپ کو اور نوازے، آپ کے مدرسے کو بھی اور آپ کو بھی ترقی سے نوازے، آمین۔ اچھا شاہ رخ کھٹانہ صاحب، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، بہت بہت شکریہ۔ ثاقب انصاری صاحب، افتخار عالم صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون صاحب اور ارمان خان صاحب، دعا کی درخواست، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کو بھی ہر تکلیف سے اللہ اپنی امان میں رکھے، ہر تکلیف سے بچائے۔ بہت بہت شکریہ سبھی ساتھیوں کا۔ آج سماجی اس ٹیچرس ڈے پر، شکشک دیوس پر، میں سبھی کو اپنے سنگٹھن راشٹریہ ایکتا سنگھ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام سے یہی درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اصل رہنما اور رہنمائی کا راستہ پیدا کرنے والے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو سیرت کو تمام کو جانیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے کا کام کریں۔ یقیناً یہ ایک بہترین طریقہ اور بہترین راستہ ہے زندگی کی کامیابی کے لیے۔ یقیناً آج کی سیاست بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے پر کی جا سکتی ہے اور لوگ کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ چیزیں کام آتی رہیں گی۔ ٹیچرس ڈے کی سبھی ساتھیوں کو بہت بہت مبارکباد، شکریہ دوستو، جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا، جنہوں نے لائک شیئر کیا ہے، تمام کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔